ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عان بعد ज़म्द सलात आज की ये नशिस्त जो अकायद के बारे में रखी गई है और जिसका एहतमाम जामिया इस्लामिया वोसिया शाह फैसल कॉलोनी ने किया है, जिसके रूह रवा हज़रत मौलाना सैयद रियाज अशरफ़ी साहब जो सौतुश्शर्क़ का स्कूल भी चलाते हैं, हमारे दोस्त मोहतरम, उन्होंने करा है। और इनके साथ इनकी तमाम इंतज़ामिया, इनकी टीम जो इस मस्जिद को और इस दारुल उलूम को चला रहे हैं।
اور ایک عظیم الشان کام اس شاہ فیصل کالونی میں ہو رہا ہے، اور یہ اتنا عظیم کام ہے اور اتنا خاموش انقلاب ہے کہ اس کی اہمیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس پورے پروسیس سے گزر کر آئے ہیں۔ بندر کے ہاتھ میں آپ ادرک پکڑا دیں یا ہیرا پکڑا دیں، اس کے لیے برابر ہے۔ ایک بندر کو ہیرے کی اور ادرک کی کوئی اس کو فرق نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، دین کے مخالفین وہ ان کاموں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو کام ہمارے بھائی سید ریاض صاحب اشرفی اور دیگر ان کے معاونین کر رہے ہیں، اور جو طلباء یہاں پر موجود ہیں اور جو بچیاں یہاں پر پردے میں سن رہی ہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ یہ تو بہت سارے یہاں 250 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں، تجوید سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں۔ اور ایک عالم کی اہمیت 2 لفظوں میں یوں بیان کی گئی ہے کہ موت العالم موت العالم۔ ایک جید عالم کی موت، اس کا مرنا، دنیا سے تشریف لے جانا، پوری دنیا کی موت ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا۔ اور وہ عالم بنتا کس طرح ہے؟ 8 سال تک وہ دارالعلوم میں رہتا ہے، اس کے سارے اخراجات دارالعلوم اٹھاتا ہے، اس کے رہنے کا، کھانے کا، اس کی بیماری کا، دیگر اس کی ضروریات کا خیال دارالعلوم رکھتا ہے۔ 250 بچہ ہر سال اگر یہاں سے پڑھ کر نکلے گا تو ایک بندہ ہی سب پر بھاری ہوگا، اور 250 اگر نکل جائے، اللہ کے شعر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر، وہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ تو اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں تن من دھن، دامے درہمے سخانے، ہر طریقے سے اس دارالعلوم کی معاونت کریں۔ جیسے دیگر علاقوں میں وہیں کے علاقے کے لوگ اس دارالعلوم کو چلا رہے ہیں۔ آگے یہ لانڈی میں 36 بیگھہ علاقہ ہے، جمعہ میں نے وہاں پڑھایا تھا پچھلے سے پچھلا جمعہ، 550 بچہ اس مسجد میں دارالعلوم میں پڑھنے آتا ہے۔ 550 بہترین تعلیم، حفظ کی، ناظرے کی، اب درس نظامی بھی شروع ہوگا اگلے سال سے۔ 550 بچے، گزشتہ سالوں میں 50 کے قریب بچوں نے قرآن حفظ کیا، اور اہل محلہ چلاتے ہیں۔ کئی باہر سے فنڈ نہیں آتے، زیادہ تر اہل محلہ چلاتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریب ہو جائے، اور کوئی میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو پیسے بچا کر امیر ہو جائے۔ خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کچھ بھی، صرف پیسہ ہی نہیں، من شیء، کوئی بھی چیز، وقت خرچ کرو گے، وقت خرچ کرنا بھی بڑی بات ہے، پیسہ خرچ کرنا، جان مارنا، صفائی کرنا، واش روم صاف کر دینا،
کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں لوٹا دے گا، فَهُوَ يُخْلِفُ، ریٹرن کر دے گا، اور ریٹرن اتنا نہیں کرے گا جتنا آپ نے خرچ کرا ہے، منیمم 700 مرتبہ زیادہ وہ واپس کرے گا، اور میکسیمم وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جتنا چاہتا ہے بڑھا کر ریٹرن کرتا ہے۔ بچانے سے آپ امیر نہیں ہوں گے، آپ کو اور ملے گا۔ بچانے سے آپ امیر نہیں ہوں گے بلکہ گھٹے گا۔ خرچ کرنے سے آپ امیر ہوں گے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ دارالعلوم چل رہا ہے، انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا اور اتنا اہم موضوع رکھا ہے۔ وہ سارے میں چھ نشستیں ہیں، 6 نشستوں کے موضوعات میں دیکھ رہا تھا۔ جو آج کا موضوع ہے نا، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ سارے موضوع اہم ہیں لیکن میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے آج کل کے حساب سے۔ کیونکہ ہم خرافات میں کھو گئے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، قرآن و حدیث سے بہت دور، مساجد سے بہت دور، نئے رسم و رواج نکال دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے فٹ پرنٹ، قدم بقدم اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کنفرمڈ، یقینی، مبین کا ترجمہ ہمارے قرآنوں میں ہوتا ہے کھلا دشمن ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی نظر تو آتا نہیں ہے، کھلا کیسے ہوگی؟ مبین کے معنی ہوتے ہیں جو بالکل ظاہر باہر ہو، بالکل شیطان تو نظر نہیں آتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ یہ آیتیں آئیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا کا کیا مطلب ہے؟ یقینی دشمن ہے، کنفرم، 100% کنفرم کہ شیطان تمہارا دشمن، اور اس کے فٹ پرنٹ پر نہ چلو، یعنی جو قدم چلنے سے جو نشان بنتا ہے، اگر آپ گیلی ریت پر چلیں تو قدموں کے نشان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اس کے نشان بن رہے ہیں نا ان پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا یقینی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یقینی دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ سبا میں ہی آئی آیت، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ دین کو مضبوطی سے پکڑو، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ وہ نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہی سورہ فاتحہ میں ہمیں بار بار پڑھوایا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، باقی جتنے بھی راستے ہیں لیفٹ رائٹ جتنے بھی ہیں وہ سب جہنم کی طرف، گمراہی کی طرف، ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، اداسی کی طرف، پریشانیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تھے، تو آپ نے
زمین پر اپنی چھڑی سے ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن، اور اس لائن کے ارد گرد کئی اور لائنیں بنا لی، کوئی یہاں جا رہی ہے، کوئی وہاں جا رہی ہے، کوئی یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے اور اس پہ شیطان نہیں آ سکتا، اور جتنی بھی یہ ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر لائنیں ہیں ان سب پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، سب پہ بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو، اسلام کو پورے کا پورا لو، اور لیں گے کس طرح کہ جب اسلام آتا ہو، حدیثوں کے بارے میں پتہ ہو، قرآن سمجھ کے پڑھنا آتا ہو، علماء کی محافل میں ہم بیٹھتے ہوں، اس طرح کی نشستوں میں ہم بیٹھتے ہوں، تب آئے گا اسلام، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور نہیں آئے گا تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ شیطان کہاں بیٹھا ہے، راستہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک قدم بھی اگر غلط اٹھا لیا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ مائنز سمجھتے؟ مائنز کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ مائنز، جنگ جب ہوتی ہے نا تو مائنز بچھاتے ہیں، ہر فوج بچھاتی ہے۔ مائنز یہ ہوتی ہیں زمین کے اندر بم چھپا دیتے ہیں اور اس میں مٹی ڈال کے اس کا ایک اوپر بٹن ہوتا ہے، دشمن کو نہیں پتا ہوتا نیچے بم ہے، اور وہ ترتیب میں نہیں بچھائی جاتی، ایک یوں ہوگا بٹن، ایک یوں ہوگا، ایک یوں ہوگا، ایک یوں ہوگا، ایک یوں۔ ایک بندہ بڑا ایکسپرٹ ہے، ہوتے ہیں فوجی جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مائنز کی چال کیا ہے، وہ ایک قدم یہاں رکھیں گے، ایک وہاں رکھیں گے، پھر یوں چھلانگ لگائیں گے۔ 100 مائنز بچھی ہوئی ہے، 100 بم زمین کے نیچے ہیں، 99 آپ کراس کر گئے، آخری والا جو ہوتا نا سب سے، وہ آپ کا بٹن پہ پیر گیا، اڑ جائیں گے، کام خراب۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، 100 کی 100 مائنز جو شیطان نے بچھائی ہیں وہ ساری کراس کرنا پڑے گی، ساری کراس کرنا پڑے گی۔ اگر ایک بھی جگہ اس کی اطاعت میں لگ گئے وہ تمہیں لے اڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو کافی، تو بھائی نماز پڑھ کے آپ ایک بم سے بچیں شیطان کے، کامیاب ہو گئے شیطان کو ہرانے میں۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لو، بالکل رکھنا ہے، فرض ہے، چلیں جی 2 بموں سے بچ گئے، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی ہے۔ زکوٰۃ جو امیر ہیں 2.5% سال کے آخر میں زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں اسلام پہ عمل ہو گیا، بالکل ہو گیا، لیکن ابھی صرف آپ 3 حملوں سے بچیں۔ حج کا صحیح ہے، فرض ادا ہو گیا۔ پیدائشی تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، بائی برتھ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام یہی نہیں ہے، یہ تو پلر ہے اسلام کے۔ بنی الاسلام علی 5، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، اگر حج فرض ہو گیا تو حج کرنا۔ یہ تو پلر ہے، یہ مسجد دیکھ لیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ اس کے پلر ہیں۔ پلر کے ساتھ اور کیا کیا نظر آتا ہے؟ اگر پلر بنا کر چھوڑ دیا جائے تو فرش کا کیا ہوگا، چھت کا کیا ہوگا، اور دیگر یہ سجاوٹیں یہ سب اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ نامکمل رہے گی عمارت، یہ عمارت نامکمل رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے صرف 5 چیزیں فالو کی تو اس کا اسلام نامکمل رہے گا۔
اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، دین میں، اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام لو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمیں ایک بہترین سوشل لائف، معاشرتی نظام دینے کے لیے ہیں۔ ان کا ایک مقصد ہے۔ ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ امیر نہ غریب نہ فقیر، نہ عالم نہ جاہل، نہ گورا نہ کالا، نہ پاکستانی نہ ہندوستانی نہ بنگالی، نہ مہاجر نہ پٹھان نہ سندھی نہ پنجابی۔ یہ درس ہے نماز۔ روزے کا ایک مقصد ہے کہ بھوکا رہ کے تو دیکھو ذرا 12 گھنٹے 14 گھنٹے، تو جن بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا بھوک ہوتی کیا ہے۔ وہ درس دیا گیا۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، جو سہولیات تمہیں حاصل ہیں ان کا 10%، 2.5% جو تم مزے اڑا رہے ہو وہ غریبوں کو بھی ملنا چاہیے۔ تمہارے روزے میں قبول ہی نہیں کروں گا جب تک تم صدقہ فطر نہ دے دو، روزے ہی معلق رہیں گے۔ حج میں جاؤ، مشقتیں اٹھاؤ، اور وہاں پر ایک ہی لباس میں ایک ہی بولی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتے رہو۔ خبردار جو تم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے، خبردار جو فینسی ویسٹ کوٹس پہنی، خبردار جو سر پہ ٹوپی رکھی، کوئی ہرا امامہ، کوئی کالا امامہ، کوئی یہ امامہ۔ امامہ باندھنا سنت ہے، لیکن ہم نے اس کو سنت سے ہٹا کر رسم و رواج میں لیا ہے۔ امامہ سنت تو پیچھے ہو گئی، آرگنائزیشن کا وہ ٹریڈ مارک بن گیا، اس پہ بھی قبضے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایک درس ہے کہ جو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو آپ کے رہنے سہنے کے جو اسٹائلز ہیں، جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، وہ درست ہونے چاہیے۔ رسم و رواج کے بارے میں قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا بڑا اصولی موقف ہے۔ اسلام نے ہر رسم اور ہر رواج کو حرام قرار نہیں دیا۔ وہ رسم و رواج جو قرآن مجید فرقان حمید، جو حدیث صحیحہ، سنت صحیحہ، سنت ثابتہ کے خلاف جا رہی ہوں، اسلام ان کے خلاف۔ ہر رسم و رواج کو اسلام نے ممنوع نہیں کہا۔ وہ رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہے، جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، اس کو ممنوع قرار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی ایسے صحابی آتے تھے جو اسلام قبول فرماتے تھے، اور ان کا نام کسی شرک والے معنی پر مبنی ہوتا تھا، آپ ان صحابی کا نام بدل دیتے تھے۔ لیکن اگر صحابی کا نام کسی غلط معنی پر نہیں ہوتا تھا، آپ نے اس کو بدلا نہیں، اس کو اسی طرح رکھا، ان کے نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ چند صحابہ ہیں جن کے ناموں کو آپ نے تبدیل فرمایا۔ ایک صحابی کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، ان کا نام بدل دیا، باقی سب کا نہیں بدلا، منع فرما دیا۔ تو جو چیز شریعت کے خلاف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرما دیا، اس کو ممنوع فرما دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی حرج یعنی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کریں، اختیار کریں جو اللہ نے ان پر واجب یا فرض کر دی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت اتری ایک رسم کو توڑنے کے لیے۔ اسلام سے پہلے ایک بڑی غلط رسم چلی آ رہی تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ اگر کسی شخص نے کسی اپنے سے کم عمر بندے کو کہہ دیا آپ میرے بیٹے ہیں، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، جس کو ہم کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ تو عرب میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کا اگر انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، یا منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ مطلقہ ہے، ویڈو ہے، ڈائیورسڈ ہے، تو اس منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے شادی کرنا بھی ایسے ہی حرام تھا جس طرح اصل بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، جو اصل میں بہو ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی حرام تصور ہوتا تھا۔ اور اس سے اتنی خامیاں آ رہی تھی، کوئی چلتے پھرتے بھی ہزاروں لوگ بیٹا یہ کر دو، بیٹا یہ کر دو، یا آپ میرے بیٹے کی طرح، اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی تھی۔ کس چیز میں؟ وہ سمجھانے کے لیے مجھے فجر چاہیے، فجر میں جا کے آپ سمجھیں گے کہ خرابیاں آئیں گی کہاں کہاں۔ پورے میراث کے قانون، وراثت کے قانون، حرمت مصاہرت، یہ طلبہ یہاں بیٹھے ہی سمجھتے ہیں، یعنی جس سے انسان محرم نامحرم بنتا ہے۔ 5 طرح کی حرمتیں ہیں، حرمت مصاہرت 5 طرح کی، وہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں، ایک بگ پرابلم پیدا ہو رہی تھی۔ اور ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ غلام تھے، وہ قریش کی خاتون، تو بن نہیں پائی۔ جو ہمارے فقہ حنفی میں چلتا ہے نا، کفو کا مسئلہ، یعنی نکاح اس میں تھوڑی برابری بھی دیکھنی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے نکاح کرتے وقت، تعلیم میں، حسب نسب میں یا پیسے میں، کیونکہ اس میں پھر بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کا بہرحال نکاح ہو گیا اور وہ چلا نہیں، اور حضرت زید بن حارثہ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، ختم ہو گیا نکاح۔ اللہ رب العزت نے یہ رسم، یہ رواج توڑوانا تھا۔ نبی کی تو آمد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، الذین یبلغون رسالتہ، کہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو بالکل 100% ایگزیکٹلی فارم میں نافذ کرتے ہیں۔ ان کی تو زندگی کا، ان کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ نبی نہیں گھبراتے۔ جب انہوں نے دیا، طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلط رسم کو توڑنے کا وقت آ گیا، اب آپ ان سے نکاح کریں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں یہ تصور سوچنا بھی محال تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد بھی ایون، اور شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ بیوہ ہو گئی تب بھی، جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ باپ کی طرح ہو گیا، وہ سمجھتے تھے حقیقی باپ کی طرح۔ تو یہ ناممکن تھا، اللہ نے فرمایا کرو، نکاح کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لی، رسم توڑ دی، طوفان اٹھایا، عرب کے اس میں طوفان اٹھایا، یہ کیسے نبی ہیں،
اپنی وہ تو بیٹی سمجھ رہے تھے نا، بہو تو بھائی بیٹی کی طرح ہوتی، حقیقی بہو سے نکاح حرام ہے اسلام میں، لیکن جس کو آپ نے بول دیا میرے بیٹوں کی طرح ہے، اس کی بیوی جو ہے طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد اصل بیٹی یا بہو کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ غلط رسم تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے توڑوا دی۔ آپ نے سیدھا فرما دیا معاملہ۔ تو یہ رسم اللہ رب العزت نے ختم کروا دی جو حرام پہ مبنی تھی، جس میں بہت زیادہ پرابلم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک بڑی بہت گندی رسم جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے ہمارے معاشرے میں آج، اس کے بچے ہوں، یا وہ بیوہ ہو جائے، اس کے بچے ہیں، عمر بھی تھوڑی زیادہ ہو، وہ بیچاری آج نکاح نہیں کر سکتی، وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر بچے بڑے ہیں نا، وہ اپنی ماں کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس پہ ہر طریقے سے فورس کیا جاتا ہے، سوشلی، معاشرتی طور پر، خاندان کی طرف سے، بچوں کی طرف سے۔ میں جانتا ہوں ایک جگہ ہمارے کوئی دوست احباب تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بڑے تھے وہ، ان کی والدہ نے نکاح کر لیا۔ جو بچے بڑے تھے وہ دوسرا جو فادر تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ستیلا باپ یا اسٹیپ فادر، میں اس کو مارنے کے لیے پہنچ گئی، چھریاں وریاں لے کر، تو پتہ نہیں کوئی جرم کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ عدت پوری کرنا لازمی ہے عورت کے لیے، چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ مطلقہ ہے۔ مطلق کی عدت 3 حیض ہے فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں 3 طہور ہے پاکی کے ایام، فقہ حنفی میں اس کی عدت 3 حیض ہے، پورے 3 حیض۔ اور جو بیوہ ہے اس کی عدت اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی کہ اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اب جب اس نے عدت پوری کر لی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم تو اللہ سے بڑے غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ بھائی آپ کے پاس موبائل فون ہے نا، جس نے یہ موبائل فون بنایا ہے نا، وہ جانتا ہے اس موبائل فون کے لیے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کس طرح یہ چلے گا اور کس طرح یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ روزانہ چارجنگ پہ لگاتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس نے بتایا ہے آپ کو اگر یہ موبائل فون تم نے پانی میں ڈالا تو ساتھ میں فاتحہ بھی پڑھ لینا، یہ خراب۔ مینوفیکچرر جو ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، جو اس کا صانع ہوتا ہے، جو اس کو تخلیق کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا چیز رکھی ہے جو اس کو نقصان دے گی اور کیا چیز رکھی ہے جو اس کو فائدہ دے گی۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت۔ مرضی ہم اپنی چلاتے ہیں۔ اگر اس نے ہمیں بتا دیا، پورا قرآن ہے کیا؟ پورا قرآن انسان کے بارے میں مینول ہے اس کا۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارا مینول۔ کیا ہوتا ہے مینول؟ کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں نا، دیکھیں گے اس میں 2-3 پرچے ایسے فولڈ ہوئے ہوتے ہیں جس پہ اس کی گائیڈ لائن، انسٹرکشن، استعمال کرنے کا طریقہ۔ قرآن مجید فرقان حمید
انسان کے لیے انسان کی زندگی استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ پورا قرآن ہمارے ہی متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور فرما رہا ہے میں جانتا ہوں میں نے تمہارے اندر رکھا کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر تم نے اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے، اپنے وجود سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو یہ مینول میں تمہیں دے رہا ہوں، قرآن، طریقہ استعمال، انسانوں کے لیے طریقہ استعمال یہ ہے۔ اچھا، جب کوئی بک آتی ہے تو ہم خود تو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے؟ جو اس کو سمجھتا ہے، جس کے پاس اس کی ٹریننگ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ حبیب یہ جو طریقہ استعمال ہے نا قرآن، یہ ان کو پریکٹیکل کر کے سمجھائیے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے بتاتے ہیں بھائی مینول تو یہ آ گیا، طریقہ استعمال یہ لکھا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں تو آتا نہیں ہے، صحیح ہے لکھا ہے، میں پڑھنا بھی آ گیا، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ تو پھر آپ نے اپنے عمل سے بتایا یہ مطلب ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب، بھائی آیت تو بتا دی تھی تلاوت کر کے، ختم ہو گئی تھی بات۔ بعض نے لکھ دیا بھائی نبی کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے ڈاکیے کی حیثیت، پوسٹ مین، ڈاکیہ آپ کے گھر میں آتا ہے، لیٹر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارے لیٹر میں اور قرآن میں بڑا فرق ہے، یہ قیاس مال فارق کہلاتا ہے۔ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کہ آپ نے گھر کی چٹھی، گھر پہ جو خط آ رہا ہے اور قرآن کو ملا دیا، نہیں، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، حضور اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ ہے کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سکھاتا بھی ہے میرا نبی، نہ صرف کتاب سکھاتا ہے، اس کتاب کو سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا کیسے ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت، یہ تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اور بعض اسٹوڈنٹ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ کم ذہین ہوتے ہیں، کم کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف توجہ کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی توجہ لانے کے لیے وہ یزکیکم، ان کے برین کو چمکا دیتا ہے یہ نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ صحابہ اکرام نے تو سامنے بیٹھ کر سیکھا، ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں یہ تو بھائی طریقہ استعمال ہے، یہ اس کا میں نے پریکٹیکل دکھا دیا، کہاں کہاں کیسے یوز کرنا ہے حکمت بھی سکھا دی۔ اور اگر تمہاری میموری کہیں سے شارٹ ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے، دل پہ کوئی کالک آ گئی ہے، ٹیوننگ کی اور سروس کی ضرورت ہے، تو فرمایا تزکیہ بھی کر لو۔ ہر چیز دے دی، کس لیے دی؟ کہ جو معاشرے میں غلط رسم و رواج موجود ہیں ان کو توڑو۔ اور یہ رسم و رواج دو طرح کے ہیں، ایک معاشرتی اور ایک مذہبی۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں اور مذہب کے نام پر غلط رسم و رواج گھس آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہوتی ہے، اس کو شادی کرنا، نکاح کرنا لوگوں نے آلموسٹ ممنوع قرار کر دیا، ناممکن کر دیا، کر نہیں سکتی۔
کرے گی پورا خاندان ناراض، کرے گی اس کے اپنے بچے ناراض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ وارننگ بھی لگا دی، فرمایا کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب تم ان پہ سختی نہیں کرنا، عضال سختی۔ کس طرح کی سختی؟ اشارتن، کنایتن، صراحتن، لفظاً، خفیہ، ظاہری، کسی بھی طریقے سے اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یوں آنکھ کر کے بھی اس کی طرف دیکھا نا، یوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کیا کر لیا، اچھی بات نہیں، حرام کام کر، حرام ہے۔ اللہ نے فرما دیا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، سختی نہیں کرنا، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، جن مردوں کو وہ پسند کر رہی ہیں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور مرد بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اذا تراضوا بینہم، دونوں راضی ہیں، یہ مطلقہ یا بیوہ اور وہ دوسرا بندہ مرد، دونوں راضی ہیں، لیکن ایک شرط لگائی اللہ نے، یہ ہے وہ چیز جو موضوع آپ نے رکھا نا کہ غلط رسم و رواج کا مداوع، تدارک، پریونشن، اس کو کس طریقے سے سٹاپ کیا جائے گا، غلط رسم و رواج کے دروازے کو کس طرح بند کیا جائے گا، فرمایا بالمعروف۔ یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جہاں رسم و رواج کی اجازت دی ہے، پورے قرآن میں جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ نے جائز رسم و رواج کی اجازت دی ہے وہاں یہ لفظ ضرور لگایا، بالمعروف۔ بالمعروف کہتے ہیں اپنے معاشرے کے وہ چال چلن، وہ رواج، وہ ٹریڈیشنز، وہ روایات کہ جن کو جو اسلام سے نہیں ٹکرا رہے اور وہ ہیں آپ کے وہاں، اسلام سے نہیں ٹکراتے لیکن وہ آپ کے قبیلے میں، آپ کی برادری میں، آپ کے علاقے میں وہ چلتے ہیں، ان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں بالمعروف۔ فار ایگزامپل، میں ابھی قرآن مجید اٹھاؤں اور میں یہاں دری پہ، کارپیٹ پہ قرآن رکھ دوں، آپ مجھ پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ بے ادبی ہے، گستاخ ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی، ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کا چال چلن ہے، یہ یہاں کا کسٹم ہے، یہ یہاں کی روایت ہے، اور اس کو محلوظ رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ رسم و رواج ادب پر مبنی ہے، قرآن کے ادب پر مبنی ہے، اس لیے اس کو فالو کیا جائے گا۔ لیکن آپ عرب ملک میں جائیں، وہاں یہ بالکل عام ہے کہ قرآن کو دری پر رکھ دیتے ہیں۔ آیت سجدہ آئی، کوئی بھی عربی الجزائر کا، موروکو کا، عراق کا، مصر کا ہوگا، آیت سجدہ آئی، قرآن پڑھ رہا ہوگا ہاتھ میں، قرآن کو کارپیٹ پہ برابر میں رکھے گا، کھڑے ہو کر پہلے سجدہ کرے گا، آیت تلاوت سجدہ، پھر اٹھا لے گا، اور جب زیادہ تھک جائے گا قرآن کو نیچے رکھے گا، رومال اس پہ ڈالے گا، اس پہ سر رکھ کے سو بھی جائے گا۔ یہ تو بے ادبی ہے،
اب میں نے ایک عربی کو بولا، میں نے کہا ما هذا لیس بصحیح، کہہ رہا لماذا هذا صحیح منزہ نظافہ، کہہ رہا بھائی یہ پاک ہے، ہم اس پہ سجدہ بھی تو کرتے ہیں، یہ تو پاک ہے۔ اس کی یہ دلیل تھی۔ ہمارے ہاں یہ بے ادبی، عرب ممالک میں یہ بے ادبی نہیں، اس کو کہتے ہیں بالمعروف۔ ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ابھی بھی 50% ماں باپ لے کر جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں چال چلن یہ ہے کہ ہم لڑکی کا رشتہ مانگنے جائیں گے، لڑکی والے کم آتے ہیں، یہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ دوسرے ممالک میں نہیں ہے، یا یہ رسم و رواج اب کم ہوتا جا رہا ہے یہاں پر بھی، اب تو خود ہی پسند کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے یہاں لو میرج میں ارینج میرج ہوتی ہے، یعنی لڑکا لڑکے پہلے پسند کر لیتے ہیں، اس کو لو میرج کہتے ہیں، بھائی پسند کر لی، لیکن اس کے بعد ماں باپ رشتہ لے کر جاتے ہیں، اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی چلتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے۔ تو بالمعروف کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا کہ جو بیوہ مطلقہ عورت خود نکاح کرے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ تمام زمانے کے جو خاندان کے رسم و رواج، جو طریقہ کار جو اسلام سے نہیں ٹکرا رہا، اس کو وہ نظر انداز کر کے اور وہ نکاح کر لے جا کر، اس سے تو خرابیاں آ جائیں گی، غلط دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ تو فرمایا بالمعروف، معروف طریقے سے کرنا جو آپ کے خاندان میں، معاشرے میں رسم و رواج چل رہے۔ اب اس کی بے شمار مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، جس کا وقت ہے نہیں۔ سورہ بقرہ میں سے اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کر دوں 2-3 گھنٹے ہمیں لگ جائیں گے، اور پورے قرآن سے اگر نکال کر لائیں تو پھر 10-12 گھنٹے اس کے لیے چاہیے۔ سید صاحب نے مجھے فون کرا، آپ کو دوسرا موضوع دے دیں؟ میں کہا نہیں، موضوع تو مجھے یہی پسند ہے، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ شادی بیاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ گانے، بھنگڑے، ڈانس، اسراف، ہندوانہ رسم و رواج ہماری شادیوں میں چل رہے۔ شادی تو بڑی سمپل سی چیز تھی، مسجد میں ہوتی تھی، آدھے گھنٹے میں شادی ختم ہو جاتی تھی۔ 2 کلو چھوارے وہ بھی لازمی نہیں ہے، بغیر چھواروں کے بھی شادی ہو جاتی ہے، وہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز 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 جہیز، کھانے پینے، رشتہ داروں کو بلا۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور ان کی کچھ بہنیں تھیں، چھوٹی بہنیں تھیں، کہیں سے رشتہ آیا، پتہ چلا وہ انہوں نے ان سے شادی کر لی صحابیہ سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کو دعوت میں نہیں بلایا۔ اتنی سمپل طریقے سے نکاح ہوا کہ صحابی رسول نکاح کر رہے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اتنا سمپل زمانہ تھا کہ اتنی سادگی سے نکاح کرا، 1-آدھے گھنٹے میں نکاح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ دعوت لے کر پہنچے بھی نہیں، کسی صحابی کو نہیں بلایا، 2 گواہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو، منقوہ کو گھر میں لے آئے۔ پھر جا کر کچھ دنوں کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی، فرمایا اچھا نکاح کر لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، برا نہیں مانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے برا نہیں مانا، اس زمانے کا یہ رواج تھا، اور یہ آج بھی ہونا چاہیے۔ آپ نہ لکھ کر بھیجیں بما اہل و عیال، ناراض ہو جائیں گے رشتہ دار۔ جب تک آپ 800-900 لوگوں کو اپنے ولیمے میں، بارات میں نہیں بلائیں گے، شادی ہوگی نہیں۔ مہندی نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوگی۔ مائیوں نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوگی۔ بڑی ہائی فائی گاڑی، کار آپ نہیں جائیں گے، شادی نہیں ہوگی۔
رسم و رواج میں ڈوب گئی یہ امت. کل ایک جگہ نکاح ہم نے پڑھایا، رشتہ دار تھے ہمارے، خطبہ ہم نے دیا، اس میں لوگوں کو بتا دیا بھائی یہ گانے وہاں بج رہے تھے، ہم نے کہا بھائی ان کو ہم بند کرو. خطبے میں بتا دیا بھائی جہاں پر یہ گانے ہوں گے، ڈانس ہوں گے، بھنگڑے ہوں گے، استغفر اللہ، بے پردگی ہوگی، اس میں برکت کیا ہو؟ شادیوں میں برکت ہی نہیں. 6 مہینے چلتی ہے، سال چلتی ہے، ختم. ماں باپ نے قرض لے لے کر شادی کی ہوتی ہے، 10-15 لاکھ تو اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل معمولی سی چیز ہے. اور شادیوں میں برکت نہیں ہے. لوگوں کو پاگل بنایا ہوا اسلام کے نام، دین کے نام. شادی سنت ہے، ہر نوجوان میں شادی تو سنت ہے. ارے سنت کے پیچھے تو اتنا جا رہے ہو، فرائض کا کیا ہے؟ اس میں حرام سے بھی بچ رہے ہو کیا؟ نہیں، حرام سے بچنا فرض ہے، وہ نہیں پتہ. ہاں شادی کرنا سنت ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، وہ نہیں پتہ، شادی کرنا پتہ. تو لوگوں نے شادیوں میں خرافات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا، اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اس میں دکھاوا لے کر آ جائیں اور اس کو آپ برڈن بنا دیں. شادی جیسے مستحب اور اہم فریضے کو آپ رسم و رواج کی نظر کر دیں، اور جو نہیں کرے گا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. جب تک آپ اس میں 10-20 کھانے نہیں کریں گے، قانون ہے پاکستان کا کہ 2 ڈش آپ رکھ سکتے ہیں بس، وہ سب دھرجیاں اڑا دی. 2 بجے، خیر ہال وغیرہ جلدی بند ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ ہوتی ہیں 1-2 بجے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے، نکاح مسجد میں کرنا سنت مستحبہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا. پھر دوسری طرف ہمارے دین میں، اچھا ہاں ان شادیوں میں نے تو نہیں دیکھا، خیر مجھے کسی نے بتایا اب قوالیاں ہونے لگی ہیں. قوالیاں ہوتی ہیں جناب شادیوں، قوالی نائٹ. اور جب وہ قوالی شروع ہوتی ہے تو عورت اور مرد مل کر اس میں بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. بے حیائی، بالکل غیرت مر گئی، عورتوں کی بھی مر گئی، مردوں کی بھی مر گئی. ارے تمہاری عورتوں کو کیمرہ مین بڑے گور گور کے تصویریں بنا رہے ہیں، کہاں گئی غیرت بھائی تمہاری؟ ختم ہو گئی غیرت. کوئی اگر باہر کا بندہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی کسی عورت کو دیکھ لے تو آپ اس کو جان سے مار دیں گے غیرت کے نام پہ. لیکن شادی بیاہ میں تو آپ خود لے کر جا رہے ہیں اپنی خواتین کو، اپنی بیگمات کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو ننگے سر اور پورے فیشن کے ساتھ، پورے بھڑکتے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، اور غیر مرد جو وہ بنانے آئے ہوئے ہیں وہ ان کی لے لے کر تصویریں بنا رہے ہیں، یہ ایکشن وہ ایکشن. یہ رسم و رواج آ گئے. اسی لیے اقبال کی روح تڑپی تھی کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی، بالکل تباہ اور بربادی کی طرف ہمارا معاشرہ پہنچا. اور یہ جو قوالیاں آئی ہیں نا شادیوں میں، یہ ہماری مذہبی قوالی سے انہوں نے سند پکڑی ہے. کیونکہ ہماری جو مذہبی قوالی تھی وہ اتنی عام کر دی، اتنی بیہودہ کر دی دین کے نام پر. جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو رسم و رواج آئے وہ 2 طریقے سے آئے، ایک معاشرتی طریقے سے اور ایک مذہبی طریقے سے. وہ قوالیاں، سما ہوتا تھا، اس کو قوالی نہیں سما، محفل سما کہتے تھے. اس میں کچھ لوگوں نے شروع کرا تھا، ہوتی وہ ناز شریف کی طرح تھی، اس میں تھوڑا سا کوئی معمولی سا گٹار بہت پرانا بجا دیا، دف بجا دیا. اس پہ بھی علماء نے، بہت سارے علماء نے ممنوع قرار دیا. کچھ نے اس کو کہا کہ اگر اللہ کا نام سنا جا رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا دف آ گیا، پاپ میوزک نہیں، دم مست کلندر مست نہیں، سارے انسٹرومنٹ آ گئے اس میں، قوالی نہیں ہے وہ،
وہ رقص و سرور کی کوئی محفل ہو. یہ ہماری جو مذہبی قوالیاں ہو رہی ہیں اس میں بے شمار اشعار کفریہ ہوتے ہیں، کفریہ ہوتے ہیں. اور جو قوال ہوتے ہیں وہ جہاں پیر صاحب کے جاتے ہیں آستانے پر، وہ ایک شعر ایسا پکڑ لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اسی میں ہم نے جھولیاں بھرنی ہیں. بس وہ شعر چھوڑے گا ہی نہیں قوال، چاہے اس کا معنی صحیح ہے یا نہیں. اسی کی بنیاد پر ہمارے ماڈرن نعت خوان جنہوں نے دین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، عشق رسول کے نام پر لوگوں کو جو بیوقوف بنایا، جو میوزک کی طرز پر نعتیں نکالی، اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو میوزک کے طور پر استعمال کیا، اور طوائفوں کی طرح ان پر جو پیسوں کی بچھاڑ ہوئی، جیسے طوائفوں پہ لٹائے جاتے ہیں پیسہ. ارے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کر رہے ہیں یا اپنی جیب بھر رہے ہیں؟ پورا جو تقدس تھا نا نعت خوانی کا، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے نعت خوان، سارا تباہ اور برباد کر کے رکھا. ایک بڑے مشہور نعت خواں یہاں کے کراچی کے کینیڈا آئے، مجھے تو خیر نہیں پتا تھا، انتظامیہ کر رہی تھی جنہوں نے آرگنائز کیا تھا. الامان والحافظ، الامان والحافظ. پیسوں پہ نظر ہے، جو بنی اسرائیل کرتے تھے نا، یہودی اور اسرائیل، بنی اسرائیلی، کہ وہ دین کو بیچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند سکوں کے عوض بیچو نہیں. آج کے ان دنیا پرست نعت خوانوں نے اور کچھ دنیا پرست مولویوں نے دین بیچنا شروع کر دی. پیسے پہ نظر ہے، خلوص، للہیت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور، پیسہ. یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں آ گئے. دین کی بنیادیں انہوں نے ہلا کے رکھ دی. جو پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے بچوں؟ ہاکی ہے. ہاکی کوئی نہیں کھیلتا. کیوں؟ پیسہ کرکٹ میں زیادہ ہے، سب کرکٹ میں چلے گئے. ہاکی کا ستیہ ناش ہو گیا. 2 مرتبہ پاکستان غالباً ورلڈ کپ ہاکی کا جیتا. کرکٹ میں ہر بندے نے بننا ہے شاہد خان آفریدی. ارے غوث اعظم کو کون فالو کرے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی زکریا رضی اللہ تعالی، علامہ سردار احمد لائل پوری فیصل آبادی، حضرت فضل حق خیر آبادی جنہوں نے برٹش سے لڑائی لڑی، علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ، مولانا شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت کے والد صاحب جنہوں نے 1960 میں کینیڈا کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد رشید تعمیر کری. انہیں کون فالو کرے گا؟ اللہ. ہم ان نعت خوانوں کے پیچھے، ان بکاؤ مولویوں کے پیچھے، بکاؤ پیروں کے پیچھے، جن کی نظریں صرف مرید کی جیب پر ہوتی ہیں اور کہیں نہیں ہوتی. صرف تعویذات بیچ رہے ہیں، یہاں بھی بیچ رہے ہیں، وہاں بھی بیچ رہے ہیں. اب عورتیں بھی تعویذات بیچنا شروع کر دی. ایک خاتون نے وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کہیں سے ان کو مل گیا یا زبردستی بنا لیا، اس کا پانی بیچنا شروع کر دیا $10 میں. 1,000 روپے میں پانی کی اتنی بڑی شیشی بک رہی ہے. یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ عامل پیر فقیر محبوب قدموں میں آ جائے گا، روزی اتنی ملے گی، ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس موکلات ہیں، ہم یوں کر دیتے ہیں، کالا جادو کالا جادو، اور آپ پر یہ ہو گیا، عصیب ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اقبال نے یہ کہا تھا، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ایمان جو ہمارا لٹا ہے نا ان مذہبی رسم و رواج میں، ان جاہل مولویوں کا، ان جاہل پیروں کا،
ان جاہل ناتخانوں کا بڑا دخل ہے. اور یہ جو دین کے مینارہ نور دارالعلوم چل رہے ہیں، مولویوں کو کچھ نہیں آتا، یہ ایسے یہ بیکار ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، مولوی بن جائیں گے. ارے اقبال کیا کہتا ہے، اس سے سیکھو. وہ یہ کہتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے، وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی. ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان بچوں کو. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. یہ ممبر پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگانے والا عالم یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ حضور کا نائب ہے، حضور کا وارث ہے، یہ دین کا وارث ہے، یہ دین کا محافظ ہے. اس کی قدر کرو، اس کے ظاہری حلیے پر نہ جاؤ اور کسی سے نہ ڈرو. ان باطل رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے دنیا تمہارے مخالف ہو جائے. اقبال یہ کہتا ہے کہ صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من، کہ میں صورت کا پجاری نہیں ہوں. یہ آئے پیر صاحب، یہ بڑی پگڑی، یہ ہاتھ میں تسبیح اور یہ بڑا جبہ اور جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا میں پجاری نہیں، یہ اس کا نہیں پیچھے جاتا. ہاں یہاں کچھ ہو اس کے وہ تو ہمارے سر پر اولیاء اکرام، صحیح علماء، ہمارے صحیح پیر جو ہدایت دیتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو سنتوں کا درس دیتے ہیں، جنہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں بہت کم، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. جنہوں نے لوگوں کی تقدیریں بدل دی، نگاہ ڈال کر تقدیریں بدل دی. تو اقبال یہ کہتا ہے صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من، کہہ رہے ہیں میں صورت دیکھ کر جو ہے نا اس کا پجاری نہیں ہوں، اور یہ بت خانہ ہے، یہ بت خانہ، اس بت خانے کو میں نے تباہ کر دیا، شکست دے دی، توڑ کے رکھ دیا. صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من، سیل سبک سیرم ہر بند گزستم من، کہ میں قرآن اور حدیث کی طاقت اور نور سے اور صحیح علماء اور پیران عظام صوفیہ اکرام اولیاء اکرام کی نگاہ کرم سے اب میں وہ سیلاب اور طوفان بن گیا ہوں کہ میرے آگے معاشرے نے بے شمار مخالفتوں کے بند باندھے، لیکن وہ طاقت آئی کہ ہر بند کو میں توڑتے ہوئے گزر گیا، ہر بند گزستم من. پھر فرماتے ہیں کہ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ کہہ رہے ایک وقت ایسا تھا میں بھی بڑے پیروں کے پیچھے بھاگتا تھا، بڑے مولویوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جعلی مولوی، جعلی پیر. اچھوں کی بات نہیں کر رہی، ذہن میں رکھیے گا، اچھوں کی وجہ سے تو ہم یہاں پر ہیں موجود، اللہ والے موجود ہیں، لیکن آج کل اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت دنیا داروں کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت مجھ پہ بھی یہی تھا، در بود نابود من، در بود نابود من، کہ میں بھی یہ سوچتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا طالب کبھی اس کا مرید، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس فقیر کے پیچھے. مخلص آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا، کیا کہہ کر دیا تھا؟ ایک جگہ ہے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا اے آدم میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور غالباً سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا شیطان نے کہا نہیں وہاں نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں نہیں، کہیں اور آئی ہے یہ آیت، 4-5 جگہ یہ سٹوری آئی ہے. وہاں شیطان کہتا ہے کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد
وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، نا سورہ طٰہٰ کی ہے، یبلا آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اے آدم میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، شجرۃ الخلد، اور ایسی تمہیں بادشاہت ملے گی، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی چھینی نہیں جائے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے بہکایا تھا شیطان نے آدم علیہ السلام کو، یہ کہہ کر وسوسہ دیا تھا۔ دو چیزیں رکھی، ایسا درخت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کھا لو گے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جب موت نہیں آئے گی تو جنت میں تمہارا قیام ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ چنے گی نہیں، اور جو تمہیں اللہ سے محبت ہے نا وہ قائم رہے گی۔ آدم علیہ السلام تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے، جنت میں بھی بعد میں بھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہوگا، دونوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی، کئی ہزار سالوں کے بعد اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا، کھانا نہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے اس درخت کا نہیں بولا، کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کا نہ بتاؤں کہ کھا لو گے تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے، شجرۃ الخلد، اور پھر ہمیشہ اللہ کا قرب رہے گا۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا آپ، ہاں، تو پھر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس درخت سے کھاؤ، اس لیے منع کیا گیا، ورنہ تم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، موت آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کھایا اس سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، نافرمانی کے ارادے سے نہیں کھایا تھا، اللہ کی محبت میں کھایا تھا، اللہ کی محبت میں اس شجرہ ممنوعہ سے کھایا تھا۔ اللہ، اسی لیے معاف ہو گئی غلطی، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آدم کیسے کھا۔ آج ہمیں جو پیر فقیر جعلی دنیا دار نعت خوان گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنے والے اور پیسہ لے لے کر نعتوں کی محفلوں کو بک کرنے والے عوام کو، دارالعلوموں کو نقصان پہنچانے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پاگل بناتے ہیں، پیر فقیر اللہ کے نام پر پاگل بناتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی پھنسا ہوا تھا، اور وہ ہمیں راز دے گئے، تم نے اگر ان رسم و رواج کو توڑنا ہے اور کھڑا ہونا ہے تو فرماتے ہیں دربود نابود من، میں بھی بھٹک رہا تھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بات کہتے ہیں از عشق ہویدہ شد این نکتہ، دربود نابود من اندیشہ گمہا داشت، بڑے اندیشے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کے پیچھے چلوں، کیسے چلوں، رسم و رواج کے سامنے کیسے سپر بن کے کھڑا ہوں، توڑوں کس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ از عشق ہویدہ شد، کہ عشق سے، عشق الہی سے، عشق رسول سے وہ نقطہ میرے سامنے ظاہر ہوا کہ ہستم من، ارے سب سے بڑا پیر تو میں خود ہوں۔ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، سچا غلام، اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رابطہ مدینے سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ کروانے والا تو کوئی ہوتا ہے نا، اقبال کو بھی کسی پیر نے ولی نے گائیڈ کیا، لیکن جب آپ اس راستے پر آ جاتے ہیں پھر آپ اچھے اور برے میں تمیز کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ بس اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ غلط رسم و رواج آتے کس طرح؟ اس کی دو ریزن اللہ رب العزت نے اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی۔ تو تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اہواءکم۔ سورہ جاثیہ میں بھی یہی فرمایا، اسی سے ملتا جلتا فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہ کہا گیا انہوں نے بھی بڑے غلط رسم و رواج اپنی شریعت میں داخل کیے، حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا پہلی شریعتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں پیغام دیا، ان کو فرمایا کہ اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ ایگزیجریشن نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ جب آپ کسی چیز میں مبالغہ کریں گے تو آپ غلط رسم و رواج کو جگہ دے دیں گے۔ جیسے قوالی ہے، ایک چلی ہلکی سی چیز تھی، اب اس میں مبالغہ ہوتے ہوتے خرافات حرام میں تبدیل ہو گئی، حرام کی طرف لوگ لے آئے۔ مبالغہ نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور اپنی خواہشات، اپنے اوپینین، اپنے ذہن کو فالو نہ کرو۔ یہی سورہ بقرہ میں پھر فرمایا پہلے سپارے میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ بڑے جاہل لوگ ہیں جو کتاب کو ذرا سا بھی نہیں جانتے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان انہیں پتہ نہیں قرآن ہے کیا، ارے بہت سے تو ایسے ہیں اتنے بد نصیب، مگر بھائی کوئی بیٹھا ہو، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جرنلی بات کر رہا ہوں تاکہ دل پہ لگ جائے۔ بد نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اللہ کے کلام قرآن مجید کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے؟ اس سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام حدوث زمانہ سے، حادث ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کا کلام حدوث زمانہ سے، تغیر سے، کہ اس پہ زمانے کا حدوث گزرے، زمانے کا اثر گزرے، اس سے پاک ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جس طرح یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کے سینہ زجاج پر نازل ہوا تھا، وہی تاثیر کے ساتھ یہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ اور اے مسلمان، تیری قسمت پہ کروڑوں سلام کہ تیرے ہاتھ میں وہی قرآن موجود ہے، لیکن تو کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ تو اس قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں کہ غوثیہ اسلامیہ برابر میں ہے اور اس کا ترجمہ نہ سمجھ سکیں، وہ بھی بڑے بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ رسم و رواج آتے کس طرح ہیں، یہ دین میں مبالغہ کرنے سے آتے ہیں۔ ایک سیدھی سیدھی چیز ہے شریعت میں، اس میں زیادہ نہ ہے، بس جتنا رکھا ہے شریعت نے اس پہ عمل کرنا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضور نے ایک دعا یاد کرائی، ایک دعا، اور اس دعا میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ آیا، پوری مجھے وہ یاد نہیں عبارت، نبیوں کا یا رسولوں کا۔ ان صحابی نے وہ دعا یاد کر لی، چھوٹی سی دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد پوچھا وہ دعا آپ نے یاد کر لی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سناؤ وہ دعا۔ جب انہوں نے وہ دعا سنائی صحابی نے، تو اگر رسولوں کا لفظ تھا تو انہوں نے نبیوں کا کر دیا، محبت میں۔ جائز تھا، رسول اور نبی اور حبیب اور صفی سب کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ لفظ چینج کرا، وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا،
نہیں، میں نے جس طرح تمہیں یاد کرائی تھی تم نے وہ لفظ کیوں چینج کرا؟ رسول کی جگہ انہوں نے نبی لگا دیا یا نبی کی جگہ رسول لگا دی. فرمایا لا، کہا وہی پڑھو لفظ کے ساتھ جس طرح میں نے تمہیں یاد کرائی. یہ تمام یہ حدیث، اتنی سی حدیث، یہ اگزامپل مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بہترین مثال. آج جو ہم اختلافات میں پڑ گئے نا، بے شمار اختلافات جس کی بنیاد پر بے شمار فرقے بن گئے، بے شمار گروپ بن گئے، لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. کفر کے، بدعت کے، شرک کے، نہ جانے کون کون سے فتووں کی توپیں ایک دوسرے کی طرف لگائی ہوئی. غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مسلمان اپنے مسلمان کو اسلام سے دھکا دینا چاہتا ہے کہ بھائی تو اسلام سے خارج، مسلمان صرف میں ہوں. سنیت کی جو تعریف تھی وہ ہم نے بدل دی رسم و رواج میں آ کے. سنی ہوتا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہوتا کون ہے؟ جو قرآن کا گستاخ نہ ہو، جو نبیوں کا گستاخ نہ ہو بشمول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ نہ ہو، جو قرآن کا گستاخ نہ ہو، جو اولیاء اکرام کا گستاخ نہ ہو، وہ سنی ہے. وہ سنی ہے. ہم نے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ کر دی. جو کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھے ہم کہتا ہے یہ کافر. ارے نماز میں تو ہم بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں. ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، عربی آتے ہیں، کوئی پیچھے ہاتھ باندھا ہوا ہے، کوئی یوں باندھا ہوا ہے، کوئی کھول کے، جس طرح پڑھنا پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام پڑھو. یہ نہیں بتایا کیسے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، ہاتھ آگے باندھو، پیچھے باندھو، چھوڑ دو، باوضو ہو، بے وضو ہو، چلتے پھرتے، لیٹتے جاگتے. مقصد ایک ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ 24 گھنٹے جڑا رہے. ہم نے اپنی طرف سے اس پہ اور مزید اضافے کر دیے، جس سے غلط چیزیں اسلام میں جو فرض یا واجب نہیں تھی وہ فرض اور واجب کا درجہ لے رہی ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دین میں جب غلو ہوگا، مبالغہ ہوگا، تبدیلی ہوگی، جو آ گئی قرآن اور حدیث میں ان کو اسی طرح لیں. سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب صلاۃ العیدین میں یہ حدیث آئی ہے. سنن نسائی میں سیاستہ کی کتاب، حدیث نمبر 1500 کچھ ہے، 1578. حضرت جابر بن عبداللہ، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتی. فرماتے ہیں حضور نے خطبہ دیا اور اس میں اس طرح فرمایا یا یہ کہا یحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُ، اور اللہ کی ثنا بیان فرمائے جس کا وہ حقدار ہے. ثم یقول، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب جو ہے نا آگے والی چیز یہ بڑی اہم ہے. فرمایا ان اصدق الکتاب کتاب اللہ، بے شک سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ، اور سب سے بہترین اسوہ اور ہدایت ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت
یا عملی نمونہ اسوہ حسنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام دین میں نئے رسم و رواج نکالنا ہے۔ دین میں نئے رسم و رواج، نوٹ لٹا رہے ہیں ناخوانوں پہ، یہ دین میں نئے رسم و رواج، نئے طرح کے عجیب چیزیں، یہ نئے رسم و رواج جس کو ہم بدعت بھی کہتے ہیں، انہی رسم و رواج کو بدعت سیئات کہا جاتا ہے۔ بدعت سیئہ ان کو کہا جاتا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں بدترین چیز نئے رسم و رواج لانا، نئے چیزیں لانا دین میں۔ اور فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز جو آپ دین میں لے کر آئیں گے جو دین سے ٹکرا رہی ہے، دین سے ٹکرا رہی ہے، قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، صحابہ کے اجماع سے ٹکرا رہی ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی رسم و رواج دین میں جو دین سے ٹکرا رہی ہے وہ بدعہ ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، فرمایا ہر نیا رسم و رواج دین میں گمراہی ہے۔ اور گمراہی کیا کرتی ہے؟ فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ضلالہ، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بجاؤ گانے بازے، لٹاؤ نوٹ، چڑھاؤ ان جعلی لوگوں کو اوپر، دین کی بنیادیں ہلا دو، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی کہیں اور لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اگر ہمارے مسلمان ہیں، ہم ان پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیں گے، لیکن ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے، ہم اپنے مدارس کی دوبارہ بحالی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوموں کو اوپر لٹانے کی، سید صاحب صبح چھت پہ چڑھے، 3-4 بوریاں 1,000 نوٹوں کی بھری بھی اوپر رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو 5-7 منٹ ملے، 26 سال ہو گئے ہیں کینیڈا میں، 26 سال، اللہ کا شکر ہے آج تک ایک نوٹ بھی لٹایا نہیں گیا۔ عالموں پہ نہیں لٹاتے، آپ کی آواز اچھی ہے، ہمیں تو خیر چاہیے بھی نہیں، الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول نے بڑا ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تقریر ایسی ہو گئی 4-5 منٹ کی کہ ایک صاحب کو بڑا جوش آ گیا، اور انہوں نے آ کے 2-3 مرتبہ پہلی دفعہ زندگی میں انہوں نے آگے نوٹ رکھ دیا۔ بھائی الحمدللہ، جن کی خدمت کرنی چاہیے نا، میں اپنی نہیں کہہ رہا بھائی، مجھے نہیں چاہیے، اور بھی بہت سارے انہوں کو بھی نہیں چاہیے، لیکن دارالعلوموں کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ تو دین کی جو دیواریں ہلی ہیں وہ اس حدیث میں، یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان اصدق الکتاب کتاب، سب سے بہترین سچی کتاب اللہ کی کتاب۔ اب اس کو روکا کس طرح جائے؟ اچھا یہ تو ایک چیز ہوئی کہ غلو نہ کرو، دوسری چیز یہ ہے جو حدیث میں بتا دیا، میں نے بولا 3 چیزیں ہیں جس سے یہ رسم و رواج آتے ہیں، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ دین میں غلو نہ کرو، ایک تو قرآن کی آیت سورہ نساء کی بتائی، اور ایک میں نے وہ حدیث صحابی والی جس میں انہوں نے ایک لفظ اپنی طرف سے بدلا تھا، فرمایا نہیں وہی چیز پڑھو جو میں نے تمہیں تعلیم دی۔ تو دین ہمارے پاس مکمل ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس دین میں ہم اپنی طرف سے اور چیزیں بھائی دین پورا مکمل ہے۔ کوئی کہتا ہوگا 10 پارے بکریاں کھا گئی وہ ان کا ایمان ہے، ہمارے نزدیک تو قرآن مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن میں ہر چیز ہے، وَلَا رَجْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشک اور گیلی چیز ایسی نہیں ہے خشکی اور بحری میں جو اس قرآن میں نہ ہو، ہر چیز ہے۔
اب تیسری اور آخری چیز جس سے دین میں معاشرے میں رسم و رواج آتے ہیں، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسائیوں سے متعلق، بنی اسرائیل ان کو ہم کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز آج کل عیسائی کہلاتے ہیں، کرسچنز۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها، اور رہبانیت اس کا رواج وہ اپنی عیسائیت میں لائے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ دیکھیں اس طرح آتے ہیں رسم و رواج، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس کا تدارک بھی ہے، اس کے اسباب بھی ہیں اس آیت میں۔ فرمایا کہ عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی جو ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں جو اللہ نے ہم پہ فرض نہیں کی، ہم اپنی خواہش کی وجہ سے ان کو دین میں لاتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھئی اگر آج نبی کریم علیہ السلام اگر حیات ظاہری کے ساتھ ہوتے تو آپ بھی اس کو یوں کرتے۔ یعنی جو میری سوچ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری سوچ ہے نبی کریم علیہ السلام اس سوچ کو فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فرماتے، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو جو میں نے سورہ جاثیہ کی آپ کو چھوٹی سی آیت بتائی تھی کہ اے حبیب اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہم تو اپنے خواہش کے بندے ہیں، اللہ کے پیچھے نہیں جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنی خواہش کے پیچھے جاتے ہیں۔ باپ مر جاتا ہے، بیٹے جو ہے گھر پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، عموماً کچھ لوگ دیتے ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی گندی رسم ہے جو ہمارے یہاں آ گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، یا ماں کے مرنے کے بعد جو ان کا ورثہ ہوتا بہنوں کو نہیں دیتے، حرام بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کا حصہ نہیں دیتے۔ یہ غلط رسم و رواج ہمارے یہاں۔ 4 شادیاں اللہ نے رکھی تھی، بھئی ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد 4 شادیاں کریں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ آج اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہے اس کا کیا حال ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ڈرے نہیں بھائی، یہ دین بیان ہو رہا ہے۔ 4 کی اجازت تھی لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو ممنوع کر دیا، غلط رسم و رواج۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم بچیوں کے ساتھ تم سلوک صحیح نہیں کر سکتے تو انہی سے شادی کر لو، پھر 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، ان کی کفالت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ لیکن اشارت النص یہ بتاتی ہے کہ اس میں یہ بھی پیغام چھپا ہوا ہے اس نص میں، اس قرآن کی آیت میں، کہ 4 شادیاں کرنا عدل کے ساتھ جائز ہے، شرائط کے ساتھ جائز۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو ایسا ممنوع کر دیا، علمان ملحفظ۔ چیچنیا صحیح ہے ویسے، چیچنیا رشیا سے جو آزاد ہوئے تھے، وہاں اگر 4 شادیاں نہیں کریں گے نا، بتا دوں سید صاحب، کل یہ سارے نا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے، 4 شادیاں نہیں کریں گے وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ چلیں وہاں پر 4 اگر 4 کا قانون ہے کہ کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے یہاں بدل دیا دین کو۔ کیوں بدلا؟ کہ ہمارے یہاں ہندوستان سے جو اس کے اسباب ہے نا، جو رواج آتے ہیں غلط، ایک تو دین میں مبالغہ،
لفظوں کو بدل دینا، معنی کو بدل دینا، تفسیر کو بدل دینا، رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج، معاشرتی انفلوئنس اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل نے، عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ انہوں نے رہبانیت کہتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جانا، شادی نہیں کرنا اور کپڑے پرانے پہننا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں آئسولیٹ ہو جانا، تنہا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت، جو ہمارے اسلام میں منع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں آپ باہر نہیں جائیں، جنگلوں میں پرمنٹ نہ جائیں، تھوڑے دن مجاہدے کر کے واپس آ جائیں، لڑیں، نفس سے لڑیں، معاشرے سے لڑیں، معاشرے کی اصلاح کریں، اور ان کی اصلاح میں جان دینی پڑی جان دے دیں، لیکن انہوں نے ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایجاد کی تھی کہ بھائی شادی بھی کرنا پڑے گی، کھانا بھی کھانا ہے، کمانا بھی ہے، گھر بھی ہے، رشتہ داریوں میں، جنگلوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، بس اللہ کو یاد کرو۔ یہ تو بڑا آسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، 2 پلروں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا فلاں فلاں صحابی نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کروں، اور جب نیند آنے لگے گی تو ان رسیوں سے لٹک جاؤں گا، ان کا سہارا لوں گا، کھڑا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسیوں کو کھول دو، اور ان صحابی کو طلب فرمایا، کہا کہ آپ نے اس طرح قسم کھائی ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، یہی میرا ارادہ تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اگر تم اللہ کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو تو تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا، اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش دلی سے اس کی عبادت کرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری فیملی کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، سارے حقوق پورے کرو۔ تو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ ساری شریعت قرآن اور حدیث میں آ گئی وہ اس کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے رہبانیت تو نکال لی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے الا ابتغاء رضوان اللہ، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، مقصد تو نیک تھا لیکن طریقہ کار پر وہ کارآمد نہیں رہے۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، تو جو اس کی شرائط تھی نا رہبانیت کی، جو مقصد تھا وہ مقصد بھول گئے اور کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آج بھی ہیں راہب غیر مسلم ممالک میں، ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ننز ان کو کہتے ہیں، سسٹرز، بردرز، وہ شادی نہیں کرتی، شادی تو نہیں کرتی لیکن روزانہ ہی وہاں شادی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ شادی نہیں کرتی لیکن روزانہ ان کے چرچوں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں روز۔ بھائی آپ فطرت کو نہیں دبا سکتے، اسلام دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا عرفان لے کر، اور اللہ نے جو اس کے اندر رکھا اس پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کی رعایت نہیں کر پائے۔ آج بہت سارے لوگ انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے بنائے، دلوں پہ ضربے لگا کر، دل جاری کر کر، دیکھ لیں اس کا حشر کیا ہوا۔ یوٹیوب پر وہ تماشے ہو رہے ہیں، بچے ہنستے ہیں۔ صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے اس طرح اللہ کے ذکر نہیں کیے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہر چیز کا حل اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے رسول کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کس طرح کر رہے ہیں، اس کا مذاق بن رہا ہے۔ داڑھی رکھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آپ کی داڑھی چل کر وہ ناف سے بھی نیچے چلی جائے تو آپ مذاق بنا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مشت کے بعد داڑھی کو کاٹا ہے، یہ سنت ہے، حسن ہے۔ زلفیں رکھنا سنت ہے، لیکن وہ گندی نہ ہو، صاف ستھری، کنگھا ہوا تیل لگ، ماشاء اللہ۔ سفید کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن صاف بھی ہو۔ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن صحیح سے دانت صاف بھی ہو۔ تو ساری ہدایت، ہر چیز قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی، اس میں کسی اضافے اور کسی کمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو خدارہ تبدیل نہ کرو، نئے نئے رسوم و رواج دین میں نہ لے کر آؤ۔ دین ہمارا بہت سمپل، بہت ہی سادہ، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو اپنی ان چیزوں سے بدصورت نہ کرو۔ ہم نے دین کو بدصورت کر دیا، نئے نئے رسم و رواج ڈال کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ خدا را اس سے رکو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جنتی جنت میں یہ بول رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ کہہ رہے ہوں گے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت عطا فرمائی، ورنہ ہم خود ہدایت والے راستے پر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں غلط رسوم و رواج سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مسجد میں، اس دارالعلوم غوثیہ میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ دوست احباب بیٹھے ہیں، وہ دین سے محبت کرنے والے آپ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ یہ دارالعلوم یہ مسائل میں، کرائسس میں، مالی طور پر یہ کرائسس میں ہے، اور اگر ہم نے اس کی میں تعاون نہیں کیا، یہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ بند ہو جائے۔ 250 بچہ پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا اس میں حصہ ڈالے، ہر بندہ جتنی اللہ نے توفیق دی وہ اللہ واپس دے دے گا، آپ کا چلے گا۔ ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو پکڑ کر، اور وہ بھائی کون تھے؟ وہ ان کے بزنس میں ساتھ دیتے تھے، یعنی کاروبار تھا تو وہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ 2 بھائی تھے، چھوٹے بھائی دین میں آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے پہلا دارالعلوم جو نبی کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا وہ تھا اصحاب صفہ کا۔ مسجد نبی میں ریاض الجنہ کے احاطے میں چبوترا بنا، ابھی تک ہے وہ، اب اس پہ چڑھنے نہیں دیتے۔ پہلے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے تھے، اب اس پہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ وہ وہاں آ کے بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت دین سیکھتے تھے۔ اب جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا بھائی کاروبار میں حرج ہو رہا ہے، چل رہا نہیں ہے، مجھے تو ایک بندے کی اور ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ شکایت نبی پاک علیہ السلام سے کروں۔ پکڑ کر لائے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا، اور اب کاروبار جو ہے وہ تھوڑا نیچے جا رہا ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے، یہ تو دین سیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں ہم ہوتے ہم کہتے ہیں تو مولوی بن رہا ہے، استغفر اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بتائیے۔ فرمایا جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا، تمہارا جو کاروبار چل رہا ہے، وہ اس کے علم دین سیکھنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ اس کے علم دین سیکھنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اے شاہ فیصل والو، کیا بعید ہے، جو تمہیں بھی رزق مل رہا ہے نا، گھروں میں برکتیں، رزق آ رہا ہے، وہی نہیں ماشاءاللہ ان ہیروں کی وجہ سے، یہ ہیرے بیٹے ہیں، یہ نور سے منور ماشاءاللہ بچے، ان کے دل نورانی، ان کے ذہن نورانی، ان کی زبان نورانی، سبحان اللہ، ان کے جسم نورانی،
یہ نسلوں کے لیے نور ہے، ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آئیں آگے بڑھیں، اس کی خدمت کرنی ہے، سب سے رابطہ کریں۔ یہاں پر اتنا بڑا علاقہ ہے، 1000 2000 5000 اگر دیں ہر مہینے کے دیں تاکہ زکوٰۃ دیں، اور جو قربانی کی کھالیں وہ دیں، اور چندہ بھی دیں، اور اس دارالعلوم کو چمکا دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی ہماری آخرت کا باعث بن جائے گا، ہماری مغفرت کا، جنت کا انشاءاللہ باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا سلام اچھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم